نسبت ہو جائے تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک رومال ہے، اس سے آپ پسینہ پہنچیں گے تو اس سے بدبو آئے گی، اور اسی رومال میں گلاب کی پتیاں رکھ لیں گے تو وہی کپڑا معطر ہو جائے گا اور خوشبو پھیلانے لگ جائے گا۔ نسبتوں کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق واقع۔ اب قبلہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے جو سفر عشق و محبت لے کر چلے ہیں نعت کا، یہ ہر جگہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن، لیکن واقعات کے اندر یہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق واقع۔ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ سلسلہ نعت خوانی تو قبلہ قاضی مسعود اقبال صاحب کے آباء و اجداد نے عرصہ 52 سال سے شروع کیا ہوا ہے، اور اس نے اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس شاہ کا ایک جھرمٹ بیٹھتا، اور آپ کو بتائیں کہ وہ بیٹھتا بھی نماز فجر کے بعد تھا۔ قبلہ منشا صاحب، صوفی عظیم صاحب، خلیفہ آفتاب صاحب، وہ جید ہستیاں جن کا نام لینا بھی ہمارے دلوں کی تسکین کا باعث ہے، وہ اس محفل میں تشریف لایا کرتی تھی۔ فجر کے بعد یہ سلسلہ رہتا تھا اور بغیر نام کے رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹر بٹ صاحب جو تشریف فرما ہے، یہ راولپنڈی سے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو مختصر شاید میں کچھ یاداشت نہیں ہے، کیونکہ اس قافلے میں نے بھی ابھی 2-4 قدم چلے ہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں، پر 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، تو اعزاز یہ حاصل ہے۔ تو 2-4 قدم ابھی ہم بھی قائد صاحب کے پیچھے چلے ہیں، اور اس کیف کو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، شاید تاریخ اس طرح بیان نہ ہو سکے۔ پھر ایسے ہوا کہ کچھ احباب بیٹھے اور انہوں نے قائد صاحب سے کہا کہ یہ دور ہے کہ اس طرح کا ایک نام ہو، اشتہار ہو، کچھ ہو تو ایک نام رکھا جائے اس سلسلے کا۔ تو قائد صاحب نے کہا کہ یار آپ سارے ہی ذوق والے ہیں، جو نام رکھیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ سارے ذوق والے ہیں، جو اوپر سٹیج پہ بیٹھا ہے وہ ذوق والا ہے، سماعت والا ذوق ہے، جو بیچارہ گیٹ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی ذوق والا ہے، لہذا اس سفینے کا نام ہی اہل ذوق رکھ لیا۔ اور قبلہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اس کا جو نام تھا اس پر قبلہ شاہ صاحب کے دستخط موجود۔ پھر اس طرح ہوا کہ قبلہ قاضی مسعود اقبال صاحب کو قبلہ شاہ صاحب کا ایک دفعہ کال آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا نام اب سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن رکھیے۔ تو کہا گیا حضور وہ اہل ذوق بھی تو ہے، تو فرمایا دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن قبلہ شاہ صاحب کا فیضان تقسیم کر رہا ہے، اور اہل ذوق ان وفاداروں کی وفاداری یاد کرا رہا ہے جو 52 سال سے اس سفیر عشق و محبت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اب میں اپنی گفتگو کو جس طرف لا رہا ہوں، سلسلہ نعت کو تھوڑی دیر کے لیے میں روک رہا ہوں، اب چند لمحے اظہار خیال کے لیے جس عظیم مذہبی سکالر کو میں آپ کی سماعتوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کے والد محترم بھی عالم دین، اور آپ کے دادا جان بھی عالم دین، اور آپ جب تک واقعات میں رہے سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن کی ماہانہ محافل میں آپ کا خطاب رہا۔ اب آپ ایک تنظیمی سلسلے میں اٹک چلے گئے، جس کی وجہ سے ہم بالمشافہ آپ کی گفتگو سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اور آج قبلہ سردار خالد افسر صاحب اور حاجی صاحب، بڑا اعزاز ہے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں قرآن حال ہے، اس چھوٹی سی کمیونٹی کا بنایا ہوا۔ صبح خواتین کا ترجمہ تفسیر یہاں باقاعدہ ہوتا ہے، اور آج قبلہ مفتی صاحب صبح ہی خواتین کی درس قرآن یہاں پر ہوا، اور گھر والوں نے بتایا کہ اتنی خواتین آتی ہیں کہ الحمدللہ یہ حال کچا کچ بھرا ہوتا ہے، اس میں دل رکھنے کی جگہ نہیں۔ صبح خواتین کا سلسلہ رہا، اور اب شرف دیکھیں کہ رات کے اس پہر میں عشاء کے جھرمٹ نے اس محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہم اپنی علمی سماعتوں میں اضافہ کرنے کے لیے میں دعوت خطاب، دعوت اظہار خیال دینا چاہ رہا ہوں قبلہ مفتی عبدالرشید تبسم صاحب کو، جو اٹک سے تشریف لائے ہیں، انتہائی منفرد لہجہ رکھتے ہیں،